اکثر آپ نے محسوس کیا ہوگا کسی عالی شان یا بڑے گھر میں خوبصورت گھر میں جا کر بھی دل گھبرا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایک چھوٹا سادہ پیارا سا گھر، ایسا مٹی والا گھر ہو جہاں جا کے بھی ہمیں دل کو سکون اور چین آ جاتا ہے۔ اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لیکن کیا سکون صرف پیسوں میں آتا ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ 7 عادتیں بتاؤں گی جو کسی بھی گھر کو جنت جیسا بنا سکتی ہے، اور آپ بھی اپنے گھر کو جنت بنا سکتے ہیں، جنت کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا، ہم میں سے اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا گھر بڑا ہو جائے۔ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے آ جائیں تو ہمارا گھر خود بخود خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا، خوشیوں سے بھر جائے گا۔ لیکن حقیقت جو ہے اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ سکون نہ دیواروں میں ہوتا ہے، نہ مہنگے فرنیچر میں ہوتا ہے، نہ ماربلز میں ہوتا ہے، نہ ٹائلز میں ہوتا ہے، نہ ہی عالیشان گھروں میں، اور نہ ہی گاڑیوں میں، بنگلوں میں ہوتا ہے۔ سکون اگر ہم ڈھونڈیں نا تو سکون کی 7 عادتیں ہیں جو اپنے گھر میں اگر ہم اپنائیں نا تو یہ ساری جو آسائش ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں بنا رہی تھی پکوڑے۔ آپ کو پتہ ہے رمضان کا اینڈ ہونے والا ہے، اور ہمارے گھر میں روز کا شور ہوتا ہے کہ پکوڑے پکوڑے پکوڑے۔ اوپر سے بارش بھی ہو گئی ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور پکوڑوں کی جو فرمائش ہے وہ دگنی چگنی ہو چکی ہے۔ یہاں پہ میں مکس سبزی بنا رہی تھی، اور مجھے کچھ ملا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا چلو ان چیزوں کی ہی سبزی بنا دیتے ہیں۔ اچھا، چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلی جو ہماری عادت ہے جو اپنے گھر میں ہمیں لانی چاہیے وہ ہے نماز کی پابندی۔ جس گھر میں اللہ کی یاد ہو وہاں رحمت اترتی ہے۔ نماز صرف فرض نہیں ہے، یہ نا دل کا سکون ہے، گھر کا سکون ہے، اور سکون حاصل کرنے کا، گھر کو جنت بنانے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں، کام بڑے بڑے بھی کر لیتے ہیں، گھنٹوں کے کام کر لیتے ہیں، گھنٹوں بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں، سیریل دیکھ لیتے ہیں، لیکن 5 وقت ہم صرف 10 منٹ اپنی نماز کو نہیں دے سکتے۔ نماز پہ کتنا وقت لگتا ہے، صرف 10 منٹ کا، لیکن ہم وہ نہیں دے سکتے۔ گھر کے ہزاروں کام کرتے ہیں، ایسے کام جو ہمیں بہت زیادہ تھکن دے رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ نہ کریں تو بھی مجبوری ہے، کریں تو بھی مجبوری ہے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ اگر ہم 5 وقت اپنی نماز پڑھ لیں تو اس میں کتنا وقت لگے گا۔ ایک تو ہمارے دل کو بھی سکون ہوگا، ہمارے گھر میں بھی سکون رہے گا، لیکن ہم یہ چیز اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ گھر کے کام تو کبھی بھی پیچھے ہمارا چھوڑنے والے ہیں ہی نہیں، لیکن ہم پھر بھی ان کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں۔ آج بھی صفائی کی ہے، کل بھی کی ہے، کھانا بھی بنانا ہے، روز کھانا بنانا ہے، روز آٹا گوندنا ہے، روز روٹیاں بنانی ہیں، یا روز کے یہی تو کام ہے۔ لیکن انہی کاموں میں سے اگر ہم 5 منٹ نکال لیں، 5 وقت کی نماز ادا کر لیں، تو سب سے بڑا جنت کا ذریعہ، گھر میں خوشحالی کا ذریعہ بن سکتا ہے، جس سے آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی اور دنیا بھی اچھی ہوگی۔ اچھا، جو دوسری غلطی ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے نرم لہجہ۔ اکثر ایک سخت لفظ پورا دن ہمارا خراب کر سکتا ہے، اور ان میں سے اگر ایک پیاری بات ہونا تو پورے گھر کا ماحول تبدیل ہو سکتا ہے۔ ہمارے گھروں میں ایسے ہے کہ ہم نرم لہجے میں کسی سے بات کر ہی نہیں سکتے۔ اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں اتنے مگن ہو چکے ہیں، اور ہماری دنیا اور زندگی کیا ہے؟ صرف ایک موبائل۔ ہم اس موبائل میں اتنا گم ہو چکے ہیں، کوئی ہمیں کسی بات کا کہے، کسی چیز کا کہے، ایک دم سے ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اس نے یہ ہمیں بات کیوں کہی ہے؟ حالانکہ وہ بات اتنی بڑی نہیں ہوتی، اتنی خاص نہیں ہوتی، لیکن ہم اسے کیا کرتے ہیں، سر کا درد بنا لیتے ہیں، اور ایک دم سے دوسرے کو غصہ کر دیتے ہیں، جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر وہی بات اگر ہم نرم لہجے میں کہتے ہیں تو یقین مانے پورا دن گھر کا ماحول جو ہے وہ اچھا اور پرسکون رہے گا۔ اچھا، نیکسٹ بات آ جاتی ہے جو ہماری تیسری، وہ ہے معاف کرنا۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو گیا یا تو ہم معافی نہیں مانگتے، یا کسی سے کوئی غلطی ہو گیا ہم اس کو معاف نہیں کرتے۔ لیکن ہمیشہ ایک جیسا انسان نہیں رہنا چاہیے۔ جتنی عقل ہوتی ہے اتنا انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا، اکثر جب بھی طوفان آتا ہے جو درخت اکڑے رہتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور جو جھک جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی خود کو بھی تھوڑا سا جھکنا سکھا دیا کریں۔ اگر آپ نے مسٹیک کیا، آپ نے غلطی کی ہے تو لازمی معافی مانگے۔ اگر آپ سے کوئی معافی مانگ رہا ہے تو اتنی عقل مت دکھائیں، کبھی کبھی معاف بھی کر دیا کریں۔
درگزر جتنا آپ کرنا سیکھیں گی، یقین مانیں گھر میں اتنی خوشی آئے گی۔ اچھا، چھوٹا سٹیپ آ جاتا ہے ہمارے پاس شکر گزاری۔ جو لوگ ہر حال میں الحمدللہ کہتے ہیں، ان کے گھر میں برکت بڑھتی جاتی ہے۔ باتوں باتوں میں جو ہم شکوے کر دیتے ہیں رب سے کہ فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا، جب میرے پاس اتنا ہوا تو میں بھی شکر ادا کر ہی لوں گا۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ باتوں باتوں میں جو ہم شکوے کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے گلے نہیں بلکہ ناشکری ہوتی ہے۔ ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے جو رب نے ہمیں دیا ہے، جتنا دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس پر شکر الحمدللہ کہنا ہم بھول ہی جاتے ہیں۔ الٹا انہی نعمتوں کا، انہی برکتوں کا، انہی رحمتوں کا ہم ناشکری، انہی چیزوں کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، انہی پہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس یہ سہولیات ہے ہی نہیں۔ اگر ہم 3 ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں، وقت پہ سو رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، ہر موقع پہ ایک نیا ڈریس لے رہے ہیں، تو شکر الحمدللہ ہمیں کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنا لیتے ہیں نا، تو یقین مانیں گھر میں خود ہی سکون آ جاتا ہے، برکت آتی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ چیزیں اپناتے ہی نہیں ہیں۔ بات بات پہ گلہ شکوہ ہو جاتا ہے، رب سے ہوتا ہے، انسان سے ہوتا ہے کہ تم نے تو مجھے یہ دیا ہی نہیں۔ جب انسان سے ہوتا ہے تو سمجھو آپ نے رب سے بھی گلہ کر ہی دیا ہے۔ اچھا، اگلی چیز آ جاتی ہے وقت دینا۔ ہم کیا کرتے ہیں، موبائل کو وقت دیتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، رشتے جو ہے ہمیشہ ٹینشن مانگتے ہیں، وقت مانگتے ہیں، ٹائم مانگتے ہیں، لیکن ہم یہ چیز اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے آس پاس بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ اگر ہم سے کوئی چیز مانگے، ہم انہیں ڈانٹ ٹپٹ کے پیچھے کر دیتے ہیں، کیوں جی ہم موبائل دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد دے دیں گے۔ یا گھر میں کوئی آیا ہے تو اچھا ہاں کیسے ہیں کہہ کے ہم پھر موبائل میں گھس جاتے ہیں۔ لیکن یہ چیز ہماری جو ہے نا، یہ عادت ہماری ہمیں بہت خراب کر رہی ہوتی ہے۔ جب ہمارے رشتے بگڑتے ہیں، یقین مانیں رشتوں کی وجہ سے ہی گھر چلتے ہیں۔ جب رشتے ہی نہیں ہوتے، نہ خاندان چلتے ہیں، نہ گھر چلتے ہیں، اور نہ ہی نسلیں چلتی ہیں۔ تو خود جب آپ رشتہ جوڑ کے رکھیں گی، گھر والوں کو ٹائم دیں گی، تو آپ کی پیچھے آنے والی نسل بھی ایسے ہی کرے گی۔ آس پاس کے لوگوں کو آپ وقت دیں گی تو آپ کی نسل بھی ایسے کرے گی۔ اسی طرح سے آپ کے رشتے، آپ کے بہن بھائی آپ سے جڑے رہیں گے، آپ کے رشتہ دار آپ سے جڑے رہیں گے۔ تو جتنا موبائل کو ٹائم دے کے لوگوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں نا، اس سے اچھا ہے کہ ہم انہی لوگوں کو ٹائم دیں، حقیقت میں ٹائم دیں۔ تو یہ چیز ہماری جو ہے، ہماری سب سے بڑی غلطی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم موبائل میں گھس کر لوگوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے۔ ہم اس پلیٹ فارم کو وقت دے رہے ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہمارا رشتہ نہیں ہے، ناتا نہیں ہے۔ کل ہمیں مصیبت ہوئی تو یہ لوگ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں اور ہمارا ان سے ناتا بھی نہیں ہے، تو یہ لوگ ہمیں بھول جائیں گے۔ آج ہم ایک سے 2 ویڈیو نہ ڈالیں تو یقین مانیں یوٹیوب ہمیں اٹھا کے پیچھے پھینک دے گا۔ لیکن رشتہ داروں سے جب بھی آپ ہنس کے بات کریں گی، وہ آپ کو اس سے زیادہ ٹائم دیں گے۔ اچھا، اگلی چیز آتی جاتی ہے غیبت اور لڑائی سے پرہیز کریں۔ جہاں روز روز لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں سکون نہیں رہتا۔ صاف دل اور صاف نیت گھر کو خوبصورت بنا دیتی ہے، لیکن ہم یہ چیز چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ اکثر جب بھی گھر میں 2 عورتیں سر جوڑ لیں، مرد سر جوڑ لیں، وہ کسی نہ کسی کی برائی لازمی کر رہے ہوتے ہیں۔ یار اپنا ٹاپک دین کی طرف لے کے آؤ، ضروری نہیں کسی کی برائی کرو۔ جب بھی بیٹھو اچھی یادوں کے ساتھ بیٹھو، اچھے لفظوں کے ساتھ بیٹھو۔ کسی کو یاد کرنا ہے تو اچھے الفاظ کے ساتھ کرو، لیکن ہم یہ کام کر ہی نہیں رہے ہوتے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ اچھا، اگلی چیز آ جاتی ہے محبت کا اظہار۔ ہم سوچتے ہیں کہ دل میں محبت ہونا کافی ہے، لیکن کبھی کبھی اسے ظاہر کرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا لفظ جیسے تھینک یو، بہت شکریہ، جو آپ نے کیا مجھے دل سے اچھا لگا۔ کسی کو اپریشیٹ کرنا، واو آپ نے تو کھانا بہت اچھا بنایا ہے، آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے۔ جب ایسے الفاظ کا اظہار ہوتا ہے، یقین مانیں ایک تو انسان کے دل میں قدر پیدا ہوتی ہے، پیار پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا گھر کا ماحول خود بخود بدل جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہوتی ہے، وہ اگلا انسان خوشی سے وہ آپ کے لیے نیکسٹ ٹائم وہ کام کرتا ہے۔ تو تھوڑی سی تعریف، تھوڑا سا پیار، تھوڑی سی محبت کا اظہار، تھوڑا سا احترام لازمی کیا کریں۔ اپنی زندگی میں یہ چیز لازمی شامل رکھیں۔ یاد رکھیں، جنت جیسے گھر کبھی پیسوں سے نہیں بنتے، وہ بنتے ہیں احترام سے، صبر سے اور محبت سے۔ اگر گھر میں سکون نہیں تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ خالی ہاتھ غریب ہی رہ جاتے ہیں، آپ سوچتے ہی رہتے ہیں۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر بھی جنت جیسا بن جائے تو آج ہی انہی عادتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ہاں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں اپنی باتوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھا، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے نا تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ نیکسٹ ویڈیو میں کون سے ٹاپک پہ بناؤں۔ اسی بات سے آپ لوگوں سے چاہتی ہوں اجازت۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔